آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں اور یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات مبارکہ ہے یہ اتنی عظیم الشان آیات ہیں کہ صحیح احادیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ آیتیں رات کو پڑھ لے تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے عرش کے نیچے جو خاص اللہ کے خزائن ہیں ان خزائن میں سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی، اور وہ یہ آیات مبارکہ ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں. اور اسی طرح روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ جیسے آج کل اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنات کی مرض میں یا سحر جادو وغیرہ کی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی بطور خاص یہ سورت مبارک جو ہے سورۃ البقرہ اول سے لے کر آخر تک اگر تلاوت کی جائے اور ان پہ پڑھی جائے یا وہ خود آدمی پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالی ان امراض سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. اور اگر وہ زیادہ پوری سورت مبارک نہ پڑھ سکے تو پھر سورت فاتحہ اور اس کے بعد سورت بقرہ کی ابتدائی آیات جو ہیں اولئک هم المفلحون اور اس کے بعد آیت الکرسی خالدون تک اور اس کے بعد یہ آخری آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس کی اگر صبح و شام تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سحر سے اور جنات سے اور ان بلاؤں سے محفوظ فرما لیتی ہے. اب اس کے بعد سمجھیے کہ خداوند کریم نے اس آیات مبارکہ میں ایک ایسی جامع آیات ہیں جب آپ ان آیات مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ غور کریں گے تو ان آیات کا تعلق سورت کے اول سے بھی ہے اور ان آیات کا تعلق جو ہے وہ سورت کے آخر سے بھی ہے اور ان آیات مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ سورت کے وسط سے بھی ہے. یعنی گویا یہ سورت مبارک جو ہے اور یہ آیات مبارک جو ہیں آپس میں اتنا مرتبط ہیں، اتنا ان کے اندر ارتباط ہے کہ اول سے بھی آخر سے بھی اوسط سے بھی، یعنی جب بھی آدمی ان میں غور و تدبر کرے گا تو اسے سمجھ آئے گا کہ اللہ نے یہ ایک ایسی موتیوں کی لڑی ہے کہ جس کا ہر موتی جو ہے عین برابر ہے
جو فصاحت، بلاغت اور بداعت کی سب سے بڑی دلیل ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ حسن نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہو۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ ان آیات مبارک کا اور ان رکوع کا جو ہے پچھلی آیات سے تعلق، کہ سابقہ آیات میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی اگر کوئی شہادت ہو تو تم صحیح ادا کرو اور شہادت کو مت چھپاؤ، اور اگر تم نے شہادت کو چھپایا تو پھر تمہارا یہ دل گندا ہو جائے گا۔ جب یہ بات آ گئی تو اب آدمی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ دل کا کیا مطلب ہے، تو اس کے بعد اس رکوع نے سمجھا دیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تمہارے جی کے اندر بھی جو چیز ہے وہ بھی قابل محاسبہ ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے معاف فرما دیں، جس کو چاہے عذاب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر۔ تو عاصم قلب کا جو تعلق تھا تو وہ یہاں آ گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ چاہے تم اپنے جی میں کو چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کر دو، اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لیں گے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو چیزیں دل میں آتی ہیں، جیسے جب یہ آیات اتری تھی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ بڑے غم میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نمازیں ادا کرو، ہم نے ادا کی۔ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو، ہم نے حج ادا کیا۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ لیکن اب یہ حکم آ گیا کہ جو تمہارے جی کے اندر ہے اس پر بھی حساب ہوگا، تو یہ تو بڑی مشکل بات۔ صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک کام ہم نے نہیں کیا لیکن جب دل میں آیا ہے، اگر اس پر بھی پکڑ ہو گئی تو پھر اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بات سنو، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں دو کتابوں والے یعنی یہود و نصارہ، ان کی طرح نہ کرو، بلکہ تم یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا، اللہ جو تیرا حکم ہے ٹھیک ہے ہم مانتے۔ کیونکہ مومن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ آ جائے یا نہ سمجھ آئے وہ کہے اللہ تیرا حکم ہے بس آمنا۔ صحابہ نے اسی پہ عمل کیا اور کہا سمعنا و اطعنا، تو پھر یہ آیات مبارک نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اپنے صحابہ کو بتلا دیں کہ جو باتیں دل میں آتی ہیں ان پر وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اندر جو خیالات ہمارے آتی ہیں یاد رکھیں وہ دو قسم کے ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اختیاری اور ایک ہوتے ہیں اضطراری یا غیر اختیاری۔ یعنی ایک خیال تو ایسا ہے ہمارے دلوں میں جو ہمارے ارادے اور اختیار کے بغیر آ گیا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا، ہم نے کوئی وہ چیز دل میں نہیں چھپائی، بس دل میں خیال ہیں چلے آ رہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو دل میں برے برے اور عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، اور کبھی اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بھولی بھولی باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ تو غیر اختیاری ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو یاد رکھو کسی گناہ پر سزا نہیں دیتے جب تک وہ گناہ اس کے قصد، ارادہ اور اختیار سے نہ ہو۔ اگر اس کے قصد، ارادہ اور اختیار سے نہیں ہے تو اللہ بندوں کو سزا نہیں دیتے، اس کے بس میں بھی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس گناہ پہ سزا ملتی ہے جس میں اس کا قصد، ارادہ، اختیار شامل ہو۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ جو ہمارے دل کے گناہ ہیں ان میں سے ایک تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے،
اس پہ گناہ ہے، کیونکہ یہ تو ہم بالارادہ کر رہے ہیں کہ دوسرے کے مال کو دیکھ کے ہم جل رہے ہیں کہ اس کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں مل گیا۔ یہ تو ہم ارادے سے کر رہے ہیں، وہ زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن دل میں خود ارادہ تن لا رہے ہیں یہ بات۔ اسی طرح جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ میرے درس سننے والے لوگ کھڑے ہیں تو لہذا نماز لمبی کر رہا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مولوی صاحب بڑا متقی ہے، تو یہ تو ہم ارادے سے ریا کر رہے ہیں، لہذا عمل باطل ہو جائے گا۔ ہے تو دل کی چیز، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، طمع ہے، ریا ہے یا نفاق ہے کہ ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، دل میں کفر چھپایا ہوا ہے۔ جیسے منافقین حضور کے سامنے آتے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب اپنے جماعت میں واپس جاتے اور وہ ان سے کہتے کہ بھئی تم تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں نہ معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم ٹھٹھا مخول کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بالارادہ دل کا معاملہ ہے اس پر تو سزا ہے، یاد رکھ لیں۔ اسی طرح مثلا ایک آدمی کے دل میں اللہ پہ توکل ہے، دل میں صبر ہے، دل میں شکر ہے، دل میں قناعت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اس پر اجر ہے، ثواب ہے، حالانکہ دل کا کام ہے۔ ان چیزوں پر مواخذہ نہیں ہوگا جو ہمارے دل میں بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی عزم کے دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہے ہیں کہ بھئی کیا عجیب نمازی ہو تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہی نہیں، بس ایسے خام خواہ نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اب دل میں، حالانکہ وہ تو بیچارہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایسے ایسے گندے خیالات آتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ بعض اوقات تو آدمی سمجھتا ہے خدا معاف کرے میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں، میں ایسی گندی گندی باتیں میرے دماغ میں دل میں آ رہی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان چیزوں سے نہ گھبراؤ، یہ تو اللہ نے معاف کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک یہودی نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ یا ابا بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب بات ہے کہ ہم یہودی لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن ہم یہودی جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں گندے گندے خیالات نہیں آتے، لیکن تمہارے مسلمان جب عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں تو بڑے برے برے خیال آتے ہیں، کبھی خدا کے بارے میں نعوذ باللہ، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی نعوذ باللہ انسان کی اپنی نفسانی اور شہوانی باتوں کے بارے میں دل میں خیال آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی بات سنو، اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں، اور پہلے میں تمہیں ایک مسئلہ مثال کے طور پہ پوچھتا ہوں، تم حل کرو تاکہ تمہیں بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر دو آدمی کے کمرے ہیں، ایک کمرے میں ہیرے جواہر موتی سونا چاندی پڑا ہوا ہے اور ایک کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے کس کمرے میں داخل ہوگا؟ اس نے کہا جی بڑی واضح سی بات ہے، جہاں سونا چاندی ہوگا ڈاکو وہیں جائے گا، خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ تو نے کہا چونکہ تمہارے دل یہود و نصارہ کے ایمان کی دولت سے خالی ہے، اندر کچھ ہے ہی نہیں کہ شیطان ڈاکہ ڈالے۔ جب وہ نور ایمان کی دولت سے خالی ہے تو خالی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، ان کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے سے جہنمی ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر نور ایمان ہے، محبت باری تعالی ہے، محبت رسول پاک ہے، محبت صحابہ اہل بیت ہے، محبت اولیاء کرام ہے، محبت ایمان و اسلام ہے، وہاں وہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ ان کو میں گمراہ کروں، ان کو راستے سے ہٹاؤں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو خیالات غیر اختیاری ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت کے بغیر زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جو اس کے بس میں نہیں اس پر کیا عذاب ہو۔ اور جو چیزیں ہمارے جی میں ہمارے ارادے سے آئیں گی، ہم نے ان پہ خود ارادہ جمایا ہے تو ان پر جو ہے وہ عذاب ہوگا، اس کے بغیر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔
تو اب دیکھیں جناب کہ اس صورت مبارک کا تعلق دیکھیں گے. پہلے چونکہ آسمن قلبہ آ گیا تو آگے ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کی بات آ گئی. اچھا اب آگے فرما دی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے پیغمبر اس چیز پہ جو اتاری ان کے رب نے، اور مومن سب ایمان لائے. کس بات پر؟ اب دیکھیں کہ پہلے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے اول آیت جو سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھی تھی کہ متقین کی اللہ نے صفت کیا بیان کی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی آیت جو آپ نے پڑھی سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت دینے والی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا صفت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. تو وہاں یہ حکم تھا کہ ایمان لاتی ہیں بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے. تو کس بات پر؟ یہاں تفصیل آ گئی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وہاں تو تھا کہ مومن ایمان لاتی ہیں بن دیکھے. کس پر؟ یہاں تفصیل آ گئی کہ مومن بن دیکھے اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے. آمن باللہ وملائکتہ، اور ملائکہ پر ایمان لاتی ہیں حالانکہ ملائکہ کو دیکھا نہیں. وکتبہ ورسلہ، اور جتنی کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پہ اتاری ہیں ہمارا سب پہ ایمان ہے حالانکہ ہم نے نہ کتابیں دیکھی نہ اترتے دیکھی. اسی طرح اور صبر اس کے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جتنے پیغمبر گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان سب پر ہمارا ایمان. تو یہ ایمان بالغیب کی تفصیل آ گئی کہ مومن جو ایمان لاتا ہے بن دیکھے ہوئے وہ کن کن چیزوں پر ایمان لاتا ہے کہ اپنے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا، کتابوں کو بھی نہیں دیکھا، نبیوں اور رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب حق ہے. تو اس پہلی آیت کی تفصیل جو ہے گویا اس آخری آیت مبارک میں آ گئی. اس لیے آگے فرماتی لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان بھی رسولوں پہ اس طرح لاتی ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کسی رسولوں میں سے کسی ایک سے. کیا مانا کہ ایک پر ایمان لائے اور ایک پر ایمان نہ لائے، جیسے کہ یہودیوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، جیسے نصرانیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا جیسے دونوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. لیکن یہ مسلمانوں کو شرف ملا ہے کہ جیسے ان کا ایمان اپنے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اسی طرح 1,24,000 پیغمبر پر ہے کہ سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، سب برحق ہیں. تو یہ مومن کی شان ہے. تو گویا کہ اس آیت کی تفصیل مبارک جو تھی وہ ان آیات مبارک میں آ گئی. اب جناب اس کے بعد دیکھیں کہ انہی آیات میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور مسلمان کیا کہتی ہیں؟ مولا ہم نے تیرے احکام کو سنا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، مان لیا، تابع ہو گئے، اور اس کے بعد مولا تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اور مولا تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے.
آخر مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو کے ہم نے حشر میں تیرے آگے پیش ہونا ہے۔ اب دیکھیں پہلی صورت پہ غور کریں، ابتداء صورت پہ کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت کیا ہے کہ وہ بالغیب ایمان لاتی ہیں، اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ عبادات بدنیہ جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں، یعنی قائم کرتی ہیں نمازوں کو، اور تیسری صفت کیا ہے کہ وہ عبادات مالیہ بھی ادا کرتی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات واجبہ بھی ادا کرتی ہیں، صدقات نافلہ بھی ادا کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہاں ایمان والوں کی صفت بیان کی، اور ان آیات میں گویا اسی کی تفسیر آ گئی۔ قالوا سمعنا واطعنا، اے میرا مولا تو نے ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، ہم نے نماز قائم کر دی۔ میرا مولا تو نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، سال میں 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا۔ میرا مولا تو نے حکم دیا کہ امیر لوگوں پر حج فرض ہے، ہم نے حج ادا کیا۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ میرے راستے میں زکوٰۃ دو، خیرات دو، ہم نے ادا کیا۔ تو گویا وہ جو پڑھا تھا مما یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کی تفسیر اب آخری آیت میں دیکھیں، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور جیسے وہاں پڑھا تھا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ ان کا آخرت پہ پورا پورا یقین ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا، میدان عدل بھی ہوگا، اللہ کی دربار بھی ہوگی، پھر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، یعنی وہ آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی کہا ہے غفرانکا، میرا مولا تجھ سے بخشش چاہتی ہیں، ربنا وإلیک المصیر، اور اے رب ہمارا یقین ہے کہ ہم نے تیری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ کیسے سورت کا اول اور آخر جو ہے آپس میں کیسے جڑا ہوا ہے، اس کا آپس میں کیسے ربط ہے۔ اسی لیے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کو جتنی آدمی تدبر سے، جتنی آدمی غور سے پڑھتا ہے، ایک سطحی نظر والا جب قرآن پڑھے گا وہ حیران ہوگا، جی کیا ہے اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، کبھی حضور پاک کا قصہ ہے، اور اس میں کبھی نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے آ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بعد میں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام کا بعد میں، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جب ایمان والا قرآن میں غور کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ڈوب جاتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ واقعی قرآن تو بالکل ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک آیت جو ہے گویا دوسری آیت کے لیے دلیل بن رہی ہے، گویا کہ اول سورت میں جو دعویٰ ہے باقی ساری صورت اس پر گواہ بن کے آ رہی ہے اور اسی کے شواہد بن کے آ رہی ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ پہلی صورت کو اور آخری صورت کو اللہ نے کیسے ملا دیا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتے مگر جو اس کی طاقت میں ہے، جو اس کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا، اور اس پر اسی کا مواخذہ ہوگا جو اس نے خود کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی گناہ پر، کسی عمل پر اللہ سزا نہیں دیتے، جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ جب تک انسان کا قصد ارادہ نہ ہو۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو کہ میرا بندہ اگر دل میں برائی کا ارادہ کرے لیکن اس برائی کا ارادہ تو کیا ہے، من ہم بسیئۃ فلم یعملھا، اللہ نے فرمایا میرے بندے نے جب برائی کا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں، حکم ہوتا ہے نہ لکھو۔ اچھا، اب اس کے مقابلے پہ من ہم بحسنۃ، اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا دل میں، اللہ فرماتے ہیں فرشتے لکھ لو، اگر یہ عمل کرے تو پھر 10 گنا ثواب بھی لکھ دو،
اور اگر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو کہ دل میں نیکی کا ارادہ تو کیا ہے، یعنی گناہ کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا تو وہاں نہیں لکھا جائے گا، اگر عمل کرے گا تو ایک لکھا جائے گا۔ اچھا، نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کی لیکن نیکی لکھ دی جائے گی ایک، اگر کرے گا تو پھر 10 گنا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں، جو بعض لوگوں کو مغالطے ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اصل میں تو شیطان وساوس ڈالتا ہے اور پھر بندہ جو ہے ان کے شیطانی وساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عام دماغوں میں یہ آ جاتا ہے کہ جی جب اللہ کی تقدیر نے لکھا ہے کہ اس آدمی نے زنا کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، قتل کرنا ہے، لکھا تو اللہ نے ہے، پھر اللہ کا لکھے ہوئے کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جو لکھا ہے یہ جاہلیت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ تم کو زبردستی مجبور کیا اس بات کرنے پہ۔ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، سمجھو۔ اب دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، دل میں ارادہ ہوا کہ بھئی میں نظر اٹھا کے کعبے کو دیکھوں، تو اب میں نے کعبے کو دیکھا، میرے دل میں ارادہ ہوا، دماغ میں تحریک اٹھی، وہاں سے آرڈر جاری ہوا، آنکھوں نے حرکت کی اور میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ اسی طرح میرے دل میں خیال آئے گا کہ بھی میں کسی غیر عورت کو دیکھوں، پھر میں نے نظریں اٹھائیں، غیر عورت کے چہرے پہ گاڑ دی، سب کچھ میرا ارادہ، میرا اختیار، میری حرکت سے ہو رہا ہے۔ یہاں مجھے اللہ پاک جبر کر کے میری گردن کو نہیں پھیر رہے۔ بات کو سمجھیں۔ اب آپ کا ارادہ ہوا، آپ گھر سے نکلے، گاڑی سٹارٹ کی کہ آج جا کے ہم حرم میں جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرم میں جمعہ پہ آ گئے، پھر ساتھیوں نے کہا کہ بھی چلو، ہم نے کہا نہیں یار، آج جمعہ بھی پڑھ لیا ہے، عصر بھی مل جائے گی، مغرب بھی مل جائے گی، عشاء بھی مل جائے گی، 3 نمازیں بھی ہمیں مل جائیں گی، درس قرآن بھی مل جائے گا، عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے۔ آج کل تو 7:30 8 بجے عشاء ہو جاتی ہے، 9 10 بجے ہم گھر پہنچ جائیں گے، آرام سے سو جائیں گے، صبح ڈیوٹی تو ہمیں اتنی نمازیں مل رہی ہیں، ہمیں درس میں۔ تم اپنے ارادے سے رک رہے ہو، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کے لکھنے کا کیا معنی ہے کہ اللہ کا علم اتنی محیط اور کامل ہے کہ اس کو پتا ہے کہ فلاں دن فلاں آدمی جدے سے جمعہ کے لیے چلے گا، پھر حرم میں رکے گا، پھر مغرب عشاء پڑھے گا، درس سنے گا، عشاء کے بعد وہاں سے گھر کے لیے نکلے گا۔ تیرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں یہی بات اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، لیکن کیا تم نے اپنے منشے سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے جبر کر دیا تجھ پر۔ اسی کی میں آسان مثال دیا کرتا ہوں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ جیسے مثلاً آج کل آپ نے دیکھا ہے ہر گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، یا ہر گاڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ تو سسٹم لگا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ اس کو پھیر کر اس کول پہ رکھ دیں گے تو اب ٹھنڈی ہوا آئے گی، اسے اگر سرخ نشان پہ آپ ہارٹ پہ لے جائیں گے تو وہی کام جو ہے مشین وہ آپ کو ہیٹر کا دینا شروع کر دے گی۔ اب لکھی ہوئی باتیں تو دونوں ہیں، کول بھی لکھا ہوا ہے اور ہیٹر بھی لکھا ہوا ہے، اسی سے ٹھنڈی ہوا بھی آ سکتی ہے اور گرم ہوا بھی آ سکتی ہے۔ اب اگر گرمیوں کے زمانے میں آپ سوئی پھیر کے ہارٹ پہ رکھ دیں اور اندر ہیٹ آنی شروع ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے بھی لکھنے والے نے غلط لکھا یا پھیرنے والے نے غلط پھیرا ہے؟ لکھنے والے نے تو دونوں چیزیں لکھی دی، اب تم نے استعمال غلط کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل بھی دے دیا، دماغ بھی دے دیا، طاقت بھی دے دی، چلنے کی قوت بھی دے دی، پکڑنے کی قوت بھی دے دی، سونگنے کی قوت بھی دے دی، سمجھنے کی قوت بھی دے دی۔ اب اس کے بعد تم نے اپنے اختیار سے کیا اختیار کیا ہے؟ اگر حلال اختیار کیا ہے تو ثواب ملے گا، حرام اختیار کیا ہے تو گناہ ملے گا۔ اللہ بغیر اختیار کے کسی گناہ پہ سزا نہیں دیتے، اس لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کیوں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو اللہ سب کو مسلمان کر دیتے، پھر تو دنیا میں کوئی کافر بھی نہ ہوتا، بس حکم دیتے کہ سب مسلمان ہو جاؤ، بس مسلمان نہیں ہو تو مر جاؤ، ختم بس۔ لیکن اللہ کو تو زبردستی والا اسلام بھی قبول نہیں، زبردستی تم سے کام کیوں کرائیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے تمہارے سامنے دونوں باتیں رکھ دی ہیں، اب اسلام قبول کرو
تو اپنی بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ قبول کرو، اور کفر پہ جانا ہے تو اس کو بھی تم اپنی عقل اور اپنے دلیل کے ساتھ جاؤ۔ جو کامیاب ہو وہ بھی دلائل کے ساتھ کامیاب ہو، جو ہلاک ہو رہا ہے وہ بھی برباد ہو تو اپنے عقل کی روشنی میں ہو جائے۔ ہم کسی کو زبردستی نہ ہلاک کرتے ہیں نہ برباد کرتے۔ ہاں، جب تم نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہو تو ہم رحمتیں فرماتے ہیں، اور جب تم برائیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہو تو ہم روکتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تم ہدایات دیتے ہیں۔ جب بالکل تم تباہی کے گڑھے میں خود اپنے آپ کو گرا دیتے ہو تو پھر تمہاری مرضی، پھر ہم عذاب دیتے ہیں۔ اسی پر میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ نے فرمایا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر جو اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ اب جو چیزیں دل میں خیالات آ رہے ہیں یہ اس کی طاقت کے مطابق نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ ہم کوئی سزا جزا نہیں دیں۔ آگے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے پروردگار، ہمارے رب، اے پالنے والے، پیدا کرنے والے، ہمارے پالنہار، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا ان چیزوں پہ جو ہم نے بھول کے کر ڈالی یا جس میں ہم نے خطا کی۔ یاد رکھیں، ایک ہے بھولنا اور ایک ہے خطا کرنا۔ تو یہ بات جو ہے ہمیشہ یاد رکھو، خطا پر بھی محاسبہ ہوتا ہے، بھول پر بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ سمجھے مسئلے کو؟ کیوں آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے منع کیا کہ درخت کو نہ چکھیں، لیکن آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا، تو آدم علیہ السلام بھی تو بھول گئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے اتار دیا گیا اور آپ روتے رہے، فریادیں کرتے رہے، تب جا کے اللہ نے آپ کی توبہ منظور فرمائی، حالانکہ بھول گئے تھے۔ لیکن یاد رکھو، بھول پر بھی محاسبہ ہوتا ہے، بھول پر بھی احکامات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں۔ یا کبھی خطا ہے، انسان نے یعنی عمدن نہیں کیا، خطا ہو گیا، اس پر بھی مواخذہ ہے۔ اب کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نسیان ہے یا خطا ہے، یہ ہے تو غیر اختیاری لیکن من وجہ اختیاری ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھیں کہ نسیان، بھول گیا۔ آپ نے کہا جی استاد جی آپ نے میرے لیے وہ کتاب لانی تھی، تو میں نے کہا ہاں بھائی وہ تو میں بھول گیا۔ اچھا، یا مجھ سے غلطی کے ساتھ کوئی کام ایسا ہو گیا، اللہ معاف کرے، تو یہ ہے تو میرے اختیار میں نہیں ہے، بھول جانا جو ہے، لیکن من وجہ اختیاری ہے جس کی وجہ سے محاسبہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں گاڑی سے کسی کو مار دے تو ہم اس کو قتل عمد میں تو نہیں پکڑیں گے، لیکن قتل خطا میں تو پکڑیں گے، اسے دیت لی جائے گی، حالانکہ اس نے عمدن تو قتل نہیں کیا۔ کسی ڈرائیور کی کسی آدمی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ ہاں، وہ تو الگ بات ہے کہ بھی بعض لوگ دشمنی کے ذریعے سے گاڑی کے ذریعے ماریں کسی کو، وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا، ایک آدمی کو لگ گئی، وہ مر گیا، تو اب اسلام اس کو چھوڑ تو نہیں دے گا، دیت لے گا باقاعدہ، اور دیت بھی کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ 100 اونٹ کی قیمت ہے تقریباً، آج کل تو 1,40,000 ریال کے قریب بنتی ہے ایک آدمی کی دیت۔ تو حالانکہ اس نے عمدن نہیں کیا، خطا نہ کیا، لیکن خطا کے باوجود بھی اس پر دیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے کہ من وجہ، ویسے تو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن من وجہ اختیاری ہے۔ کیا مانا؟ جیسے مثلا آپ نے کہا جی استاد جی اینک لائے، میں نے کہا جی میں تو بھول گیا۔ بھول جانا جہاں میرا اختیار نہیں ہے وہاں من وجہ ہے۔ اگر میں اینک کو لے کر وقت سے جیب میں ڈال لیتا، اپنے سامنے رکھ لیتا، جہاں سے میں نے اپنا سامان اٹھانا تھا وہی اینک کو رکھ دیتا، تو اٹھاتے وقت مجھے یاد آ جاتی، میں نہ بھولتا، تو اس میں گویا میں نے بھی کچھ خطا کی ہے کہ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس وجہ۔ اچھا، خطا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، میری دشمنی تو نہیں تھی، لیکن اگر میں گاڑی تیز نہ چلاتا، اگر میں اپنی رفتار کو صحیح حد اعتدال پہ رکھتا، اگر مجھے احساس تھا کہ میں شہر سے گزر رہا ہوں، کوئی بچہ گلی سے نکل کے آگے آ سکتا ہے، میں آرام سے چلوں تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو اس میں من وجہ میری بھی غلطی ہے۔ کیونکہ من وجہ میری بھی غلطی ہے تو لہذا اس پر بھی حساب اور اس پر بھی سزا اور اس پر بھی عتاب جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ خطا تو ہے،
ہے یعنی اضطراری، لیکن اس میں من وجہ اختیار ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سکھلائی گئی اپنے بندوں کو کہ انہوں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میرا مولا ہم سے جو نسیان ہو جائے گو وہ نسیان ہے، لیکن من وجہ اس میں ہماری بھی تو کوتاہی ہے نا. لیکن اب آپ کا ملازم ہے، آپ اس کو کوئی کام ڈیوٹی لگائیں اور وہ کام نہ کرے، وہ شام کو جب آئے آپ کہیں کہ جی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہوگا جی میں بھول گیا، تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. ارے کیوں بھول گیا؟ عجیب آدمی ہے، بھول گیا. تم لکھ لیتے، تم اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیتے سامنے تاکہ تمہیں کام ہمارا یاد رہتا. تمہیں نسیان ہو گیا تو ڈائری بنا لو روز کا اپنا، تم لکھو اس میں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تاکہ نہ بھولو. یہ تو بات نہ ہوئی کہ سارا دن ملازم جو ہے پھرتا رہے، شام کو آئے اور کہ میں بھول گیا. تو جب آپ اپنے ملازم کی گرفت کرتے ہیں تو اللہ بھی بندوں کی گرفت کرتے ہیں کہ جو من وجہ تیرے اختیار میں تھا کم از کم وہ تو کرتا ہے، وہ تم نے کیوں نہیں کیا. اس لیے دعا مانگے گی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اچھا اس کے بعد کیا دعا سی؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا، اے پروردگار عالم ہم پر کوئی ایسا سخت حکم جاری نہ فرما، ہم پر کوئی ایسی سخت چیز جاری نہ فرما جیسے کہ ہم سے پہلی امتوں پہ گزری ہے. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور نہ ہم پہ ایسا بوجھ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھیں. لیکن بات سمجھے، حالانکہ بظاہر دیکھو تو دونوں چیزیں ایک ہیں. بظاہر سمجھے تو دونوں آیات جو ہیں وہ بظاہر ایک نظر آ رہی ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے پروردگار عالم ہم پہ نہ بوجھ ڈال جیسے کہ پہلوں پہ ڈالا. اب پھر کہتے ہیں ربنا ولا تحملنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم پہ طاقت نہ ہو. بظاہر دونوں چیزیں ایک نظر آتی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک کا تعلق تشریعیات سے ہے، ایک کا تعلق تکوینیات سے ہے. یاد رکھو دو حکم ہوتے ہیں اللہ کے، ایک حکم تو ہوتا ہے شرعی تشریعی اور ایک حکم ہوتا ہے تکوینی. کیا معنی؟ اچھا انسان مکلف جو ہے وہ تشریعی امر کا ہوتا ہے مکلف. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، بس نہیں پڑھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، یہ تشریعی حکم. اچھا ایک حکم ہوتا ہے تکوینی. تکوینی حکم کا معنی کہ اللہ نے حکم دیا مر جاؤ، بس مر گیا. اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے، وہ بھی امر ہے اور یہ بھی امر ہے، لیکن وہ تشریعیات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ تکوینیات سے. یہی تو وجہ تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کی باتیں سمجھ نہ آئیں، کیونکہ خضر علیہ السلام کا تعلق تھا علوم تکوینیات سے اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا علوم تشریعیات سے، شریعت کے علوم سے. تو اب دونوں علوم میں آسمان زمین کا فرق تھا. جب انہوں نے ایک بچے کو ڈالا تو قتل کر ڈالا، پیغمبر تو غضب میں آ گئے، کہا قتل نفسا، عجیب آدمی ہے، کمال ہے تمہارے، ایک بچے کو بلا وجہ معصوم بچے کو مار دیا تو نے. اب خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا آخر ما فعلته عن امری، موسیٰ علیہ السلام کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی طرف سے تھوڑا کیا، یہ تو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا. تو لہذا یاد رکھیں ایک ہے تشریعی امر. تو اب پہلی آیت میں وہ ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے پروردگار عالم، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب ہم پر ایسا کوئی حکم نہ دینا جیسے پہلے لوگوں پہ حکم ہوا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک اپنے آپ کو قتل نہ کر دو. اتنا سخت حکم آیا. تمہارا کپڑا پاک نہیں ہوگا جب تک پلیت جگہ کو کاٹ کے پھینک نہ دے. اسی طرح تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ عبادت گاہ کے اندر نہ ہو. بڑے سخت سخت حکم تھے. اللہ ایسے حکم ہم پہ نہ دینا، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے ضعیف ہیں. اچھا اسی طرح لا تحملنا، اور اللہ ہمیں کسی مصیبتوں میں مبتلا نہ کر دینا. کوئی تکوینی عمر کے تابع ہمیں بیمار کر دو، ہمارے گھروں میں فتنہ بڑھ جائے، اولادوں میں نافرمانی آ جائے، ایسی بلائیں آ جائیں کہ بندہ اس کے بوجھ کو بھی نہ اٹھا سکے. تو اس لیے میرا مولا نہ تو تشریعی طور پر ہم پہ ایسا حکم کرنا جو پہلوں پہ گزرا ہے، اور نہ ہم تکوینی طور پہ ہمیں کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دینا جو ہماری طاقت میں بھی نہ. اب دیکھیں نا جی، بعض بڑے بڑے لوگ ہیں
بڑے بڑے اہل علم ہیں، بڑے بڑے متقی ہیں، لیکن گھر میں بیوی نافرمان ہوتی ہے، اب کیا کرے؟ ایک مستقل مصیبت ہے۔ اب اس گھر کے مسئلے کا حل کیا ہے آپ بتائیں؟ بڑے سے بڑا عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، زاہد ہے، مدرس ہے، محدث ہے، مفسر ہے، لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اپنی بیوی نہیں سنتی۔ کیا اسی طرح دیکھیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ اس کا درس سن سن کے لاکھوں لوگ ہدایت پہ آ گئے، اپنی اولاد نہیں مانتی۔ تو یہ ایسے بلا اور ایسے عذاب ہیں نا جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، ہماری طاقت ہی نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا گھر والوں سے کیا کرو گے؟ لڑو گے بیوی سے، تلوار لے کے مقابلہ کرو گے؟ بھئی کوئی غیر ہو تو چلو بندہ بولنا چالنا آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، بابا تمہارا ہمارا نہیں گزرتی، سلام علیکم۔ لیکن بیوی سے کیا کرے؟ اپنی اولاد سے کیا کرے؟ غیر کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تمہاری بات نہیں مانتا کہ اچھا بیٹا السلام علیکم نہیں مانتے ہو، اچھا بات ہم تو تمہاری بہتری کے لیے کہتے ہیں، بیٹا تم نہیں سمجھتے ہو، اچھا آج کے بعد تم جانا تمہارا کام جانے۔ اپنی اولاد کو کیا کرو گے؟ چھوڑو تب بھی مرو، نہ چھوڑو تب بھی مرو، ڈانٹو تب بھی مرو، خاموش رہو تب بھی جلو۔ تو اس لیے دونوں دعائیں سکھلائی گئی کہ اللہ ہمیں نہ تو تشریعی طور پر کسی ایسے حکم میں مبتلا کرنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور نہ تکوینی طور پر ہم پر کوئی ایسی بلا ڈال دیں جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہماری قوت ہی نہ ہو۔ اس لیے دونوں آ گئی۔ تو اب دیکھیں دونوں دعاؤں میں الگ الگ ایک حکمت ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ واعف عنا، معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا، معاف گناہ بخش دے ہمارے، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، انت ولینا انت مولانا، اے میرے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مولا و سردار ہے۔ اس لیے آتا ہے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ہوا مولا ان اللہ ہوا مولاکم، کئی جگہ پر حضور نے جیسے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، کافروں کا ولی و ناصر نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، ہم عالم کو کہتے ہیں مولانا، تو بعض علماء اس لیے اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بظاہر یہ لفظ جو ہے اللہ کے لیے، گو یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا بمانے سردار ہے، مولا بمانے ناصر ہے، مولا بمانے ولی ہے، مولا بمانے معاون ہے، مولا بمانے دوست ہے، مولا بمانے غلام ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ جیسے ہمارے یہ شیعہ نے ایک اور روایت گھڑی ہوئی ہے نا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی، ایسے گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کو کہتے ہیں گھڑنتو۔ یہ گھڑنتو بڑے بادشاہ ہیں، روایات گھڑنے کے تو بلا ہے نا، یہ ایسی ایسی روایات گھڑیں گے کہ عقل دنگ ہو جائے گی۔ اچھا، اور یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹے ان میں پیدا ہوئے ہیں واقعی جیسے کہ خود جھوٹ بول کے بعد میں خود کہتے رہے گی یہ صحیح ہے، یعنی خود ایک حدیث گھڑی لیکن اتنا یقین ہو گیا اس پر کہ خود بھی یقین کر بیٹھا کہ ہاں اچھا، بعد میں کہا اچھا شاید یہ تو میں نے بنائی تھی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو بہرحال لفظ مولا القوم منہم، حضور نے فرمایا ایک قوم کا غلام ہے تو گویا وہ بھی ان میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب وہ آدمی مر جائے اور پیسے نہ چھوڑ جائے، انا مولا لمن لا مولا لہو، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، بیت المال سے میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس لیے احتیاط اسی بھی ہوتی ہے کہ کسی لفظ میں کوئی شبہ بھی پڑے تو آدمی استعمال نہ کرے۔ اس لیے فرحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور یا اللہ مدد کر ہماری قوم کافرین پہ، کیونکہ کافر جو ہیں وہ تیرے بھی دشمن، تیرے نبیوں کے بھی دشمن، تیرے دین کے بھی دشمن، تیری کتابوں کے بھی دشمن، اور ہمارے بھی دشمن، ان پر ہمیں مدد عطا فرما۔ اب پہلی صورت پہ غور کریں کہ کیا آیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
يعلمون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اچھا اسی طرح اب درمیان سورت میں نظر ڈالیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اب آخر سورت میں نظر ڈالیں. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اور آخر میں کہتا فانصرنا على القوم الكافرين اولئك هم المفلحون. اور فلاح دنیاوی آخری کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں بھی غلبہ ملے, آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں نجات ملے, عذاب سے نجات ملے اور جنت نصیب ہو جائے. اور فانصرنا علی القوم الکافرین, جب قوم کافرین پہ اللہ مدد دیں گے, اسلام کا غلبہ ہوگا تو دنیا میں بھی فلاح مل گئی اور آخرت میں بھی فلاح مل گئی. تو اس لیے اس سورت مبارک اور اس کے بعد سورت بقرہ جو ہے یہ عظیم سورت ہے جو معاش کے اور معاد کے احکام پہ مشتمل ہے, یعنی جس کے اندر معاش کے بھی احکام آئے. آپ نے دیکھا پڑھا ہے اللہ نے کتنے احکام بیان فرمائے جن کا تعلق ہماری معاش کے ساتھ ہے. ربا کے احکام بیان کیے گئے, تجارت کی حلت کے احکام بیان کیے گئے, سود کی حرمت کے احکام بیان کیے گئے, پھر آپس میں لین دین کے احکام بیان کیے گئے, پھر ان کی کتابت کے احکام بیان کیے گئے, اور اسی طرح پھر اخروی احکام بیان کیے گئے. تو سورت بقرہ جو ہے اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ لکل شیء سنام, ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے, یعنی ہر جانور کی آپ نے دیکھا کوہان ہوتی ہے. تو فرمایا جیسے کہ قرآن کی اٹھان اور کوہان دیکھنی ہو تو سورت البقرہ ہے. اور اسی طرح سورت البقرہ جو ہے یہ خزائن عرش میں سے ایک خزانہ ہے جو ہمارے آقا کو ملا, اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی ہے. اللہ آپ کو مجھے اس کے پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں. کہتا ہے جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رکن یمانی کے درمیان میں اور حجر اسود کے درمیان میں کئی انبیاء کی قبریں ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہیں, ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ عقل بھی دیا ہے نا کوئی, تو اس عقل کو خدا نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. یہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کو تم بند کر کے رکھ دو, صرف ویڈیو شیڈیو کے کام لگاؤ. اس کو تھوڑا سا کبھی دین کے کام بھی لگا لیا کرو, کیونکہ آج کل عقل تمہارا کمپیوٹر پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یا ویڈیو پہ, فلموں پہ, وہاں تو تم بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہو. اب حضور پاک نے فرمایا کہ کسی قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی منع ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ قبر سامنے ہو تو اس کی طرف نماز پڑھنا بھی منع ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر چلنا بھی منع ہے. تو جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا, رکن یمانی حجر اسود کے نیچے سب نبیوں کی قبریں ہوتی, تو حضور ساری زندگی امت کو چلاتے رہتے کہ اوپر چلتے رہو, طواف کرتے رہو. کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنا عقل استعمال کرنا چاہیے کہ ایک طرف نبی یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی قبر کے اوپر نہ چلو, اس میں قبر کی بے حرمتی ہے, قبر کی توہین ہے, قبر کی توہین نہ کرو. بلکہ حضور نے فرمایا جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اتنی مردہ کو تکلیف ہوتی ہے, یعنی کسی زندہ کے اوپر پاؤں رکھ کے چلو اس کو تکلیف ہوگی. فرمایا اسی لیے حکم ہے کہ جنازے کو آرام سے اٹھاؤ, حرکت ایسی نہ دو کہ تکلیف کا باعث بنے. اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر بھی لعنت کرے جو قبروں کو سجدے گاہ کے بنا لیتے ہیں, ان پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. تو وہاں بھی اگر ادھر اللہ کا نبی انبیاء کی قبروں پہ سجدے کرنے والوں پہ لعنت کر رہا ہے اور ادھر اپنی امت سے سجدے کروا رہا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سجدے کرو, نمازیں پڑھو, حجر اسود پہ آؤ, طواف کرو, کوئی عقل کی بات کرو. اس لیے یہ ساری روایتیں جو ہیں ناقابل یقین ہیں اور ناقابل اعتبار ہیں, اور نہ ہی کسی سیاستہ کی کتابوں میں یہ روایت ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو,
اور دوسری بات یاد رکھیں کہ شریعت کے احکام کے تابع ماں سوائے روضہ اطہر آقائے محمد مصطفیٰ حضور کی قبر مبارک کے ماں سوا کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی قطعی بات ہے ہی نہیں کسی کتاب میں. ایک بات یاد رکھیں، یعنی ماں سوائے حضور پاک کے روضہ مبارک کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں ہمارے پاس اس طرح کی قطعی بات نہیں. ہاں کتابوں میں ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قبر جو ہے شام میں بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے خلیل، مقام خلیل وہاں ہے، حضرت آدم کی جدہ میں ہے. یہ خیالات ہیں، روایات ہیں، لیکن قطعی نہیں. یعنی جس پر ہم 100% یقین کریں اور انکار کرنے سے ہم گناہگار ہو جائیں، ایسی بات نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں اصل وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ رکن یمانی یا حجر اسود، پہلے اب دیکھو نا رکن یمانی کیوں یمانی، رکن شامی کیوں شامی کی، یہ کس جانب ہے یمن کی، حالانکہ یمن کہاں ہے، مسئلہ سمجھیں. یمن یہاں سے کتنا دور ہے، یعنی 5-10 میل ہے. یمن تو یہاں سے ماشاءاللہ تقریباً کم سے کم کچھ بھی نہ ہو تو 1200 کلومیٹر کے سے بھی زیادہ ہے. لیکن چونکہ جانب یمن تھا تو نسبت کر دی گئی یمن کی طرف. بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس ایریے میں بعض انبیاء کی قبریں تھیں لہذا کتابوں میں ان کا ذکر آ گیا کہ گویا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. یہ معنی نہیں کہ طواف والی جگہ میں، یہ معنی آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ طواف والی جگہ میں ہے. یعنی اگر کسی کو سمجھا جائے بھی فلاں نبی کی قبر کے، جیسے کوئی کہے کہ جی جنت المعلا جو ہے وہ جہاں بی بی خدیجہ کی قبر ہے وہ کہاں ہے، تو آپ اس کو کہیں گے بابا دیکھو ایسے تم جو ہے نا کعبہ شریف کا کونا اس کے سامنے باب السلام ہے، اسے نکل کے سیدھا چلے جاؤ تو بس آگے جنت المعلا آ جائے گا. اب یہ معنی تو نہیں کہ بی بی خدیجہ کی قبر جو ہے وہ اس کونے کے ساتھ ہے. تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ عین اسی جگہ دفن ہے، معنی یہ ہے کہ اسی جانب میں دفن ہے. اور کہاں ہے اللہ عالم، خدا جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اگر یہاں ہوتی تو کبھی اللہ کے نبی انبیاء کی قبروں کی توہین برداشت نہ کرتے کہ اوپر چلتے رہو، اور حضور بھی خود اوپر چلتے. اور پھر حضور نے تو اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے طواف فرمایا تاکہ لوگ طواف کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. تو آپ جانوروں کو لے آتے نبیوں کی قبروں پہ چلانے کے لیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کے دماغ میں اللہ کی توحید ختم ہو گئی، قبروں کا عشق آ گیا. اب ان کو قبر ڈھونڈنی پڑتی ہے چاہے وہ کعبے کے اندر بھی کیوں نہ ڈھونڈنی پڑے. وہ کہتے ہیں یہاں جو ہم طواف کر رہے ہیں کوئی قبر نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا نا طواف کا. اس لیے وہ یہاں بھی بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. کہتے جی عورتیں کسی مولوی کا بیان یا کسی قاری کا قرآن کیسٹ میں سن سکتی ہیں. بھائی گانے سن سکتی ہیں تو مولوی کی تقریر بھی سن سکتی ہیں. اس کے بارے میں تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا، یہ مولویوں کے بارے میں پوچھا. کوئی ڈر ہے مولویوں سے؟ یعنی گانے والے سے آپ کو ڈر نہیں ہے؟ بھائی ہاں اس کا خطرہ ہوگا نا کہ مولوی کی تقریر سنے تو عورت بیچاری خراب ہو جائے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، حج کرے گی، زکات دے گی، تو خاوند تو بیچارہ فارغ ہو گیا. اور اگر گانے والے کا گانا سنے گی، اس کو گانا سنائے گی، ناچ دکھائے گی تو خامد کا کام بن گیا. بھائی بہرحال برائی کی باتیں سن سکتی ہے، اچھائی کی کیوں نہیں سن سکتی؟ بالکل سن سکتی ہے، سننا چاہیے. گھروں میں یہ چیزیں پھیلائیں تاکہ دین عام ہو، گھر والوں کو بھی دین کا پتہ چلے. اگر دوران احرام کسی عورت کا بال ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے، خود نہ توڑے، اتفاق سے ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعرات کے دن جو ہے، جمعرات کی رات کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے انبیاء علیہ السلام آ کے کرتے ہیں. تو کوشش کریں آپ ملاقات کرنے کی، صحابی بن جائیں گے آپ بھی. بھئی کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہے، کتابوں میں تو بھگوان بھی لکھا ہے، کتابوں میں گیتا بھی لکھی ہوئی ہے.
کتابوں میں تو اپنا جو شیرام بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو مرزا قادیانی بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو علی جاں احمد بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو مسلمۃ القذاب بھی لکھا ہوا ہے، بس کتابوں میں لکھا ہوا۔ کتاب کون سی کتابوں میں؟ قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، کتابوں میں لکھا ہوا۔ کون سی کتاب؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ حدیث مبارک ہے؟ ایسے لوگوں نے لکھ دیا جو کتابوں میں لکھا ہو وہ حجت ہو جائے۔ کتابوں میں تو کفر بھی لکھا ہے، کتابوں میں تو ابھی جہل کے قصے بھی لکھے ہوئے، سب جھوٹ ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور حدیث میں اس پر کوئی روشنی نہیں ملتی۔ بس جو چیز یہ عقیدے کے مسئلے ہیں، اگر ایسی بات ہوتی، یاد رکھو مسلمانوں کہ حضور کے بعد صحابہ میں جھگڑے ہو گئے، جب ہر جمعرات حضور تشریف لاتے طواف کے لیے مسئلہ حل نہ ہو جاتا؟ کی وجہ کہ حضور کیسے جھگڑا ہمارا ہو گیا، کیسے ختم کریں؟ یہ سب باتیں ہیں اصل میں، اسی لیے بعض صوفیہ حضرات کی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ شریعت میں کوئی حجت نہیں ہوتی۔ اور دوران حج اور دوران عمرہ جو ہے، عورتیں جو ہیں وہ احرام میں چہرہ کیسے چھپائیں؟ احرام میں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، چہرہ کھلا رکھے۔ اگر غیر محرم سامنے آ جائے تو پھر عورت اپنا گھونگھٹ ڈال دے، بس مقصد ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اور بات یاد رکھو کہ اگر عورت صحیح معنی میں، دیکھو نا جی، شریعت کا جو حکم ہے جلباب ہے، یہ دیکھو یہ ہے جلباب۔ جیسے پرانے دور میں ہمارے پنجاب میں دیہاتوں میں پردے ہوتے تھے نا کہ بس اس کو یوں رکھتا، اب یہ چہرے کو بھی نہیں لگ رہا اور میں نیچے دیکھ بھی رہا ہوں اور راستہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور پردہ بھی ہے، تو بہرحال جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جو نہ کریں تو پھر بہانے بہت۔ جو کرتے ہیں الحمدللہ کرتے ہیں پردے کے ساتھ ہر حج بھی ہوتا ہے۔ اگر دوران وضو جو ہے کسی آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کو پورا وضو کرنا پڑے گا یا صرف اسی جگہ کو دھونا ہوگا؟ پورا وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اندر ریح کا تعامل جو ہے وہ سارے اعضاء سے ہوتا ہے، ایک جگہ سے نہیں ہوتا، اس لیے حکم ہے کہ وضو کو دہرایا جائے۔ اگر دوران احرام کسی آدمی نے کپڑے سے اپنے چہرے کو صاف کر لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، تولیہ استعمال کرے، چہرہ صاف کرے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے عقل سے ثابت کیا ہے، اس کو عقل بھی اللہ نے دیا ہے، اور جس کو عقل ہی نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کی بات کیا سمجھے گا؟ پہلے وہ عقل تو لے آئے نا، وہ بکتا ہے نہیں، ویسا میں خرید کر کے دے دیتا، دعا کر سکتا ہوں۔ کسی نے کوئی بات اپنے عقل سے نہیں، عقل استعمال ہوتا ہے، آگے چیز ہو تو عقل سمجھے۔ قرآن میں آ گیا حولین کاملین، ایک جگہ آ گیا حملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے، تو وہاں اب حمل 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عقل سے نہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھا گیا ہے، لیکن اب مولوی کو بھی اللہ امام ابو حنیفہ کی بات سمجھنے کا عقل دے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ائمہ کا احترام نصیب کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو آدمی اللہ کے نبی کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء، ان کی برائی کرتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ خاتمے کی خیر بنائے، اللہ سے معافی مانگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا کہ جو میرے ولیوں کو دکھائے گا مجھ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو تہمت لگائیں، ایذا دیں، ان کے خلاف ناجائز باتیں کریں جو گناہ انہوں نے کیے ہی نہیں، ان ائمہ نے ہمیں دین سمجھانے کے لیے محنت کی اور آج ہم ان کی برائیاں کریں، اس سے بڑا بہتان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو ائمہ کو گالیاں دیتا ہو اور ائمہ کی توہین کرتا ہو۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت۔ کہتا ہے جی بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے ذکر کرتے ہیں، جبکہ لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں۔ زور زور سے اس وقت ذکر کرنا منع ہے جب کسی کی نماز میں عبادت میں خلل آئے تو منع ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ اتنا اونچا کرو نہ اتنا نرم کرو، درمیانی آواز رکھو تاکہ لوگوں کی عبادت میں خلل بھی نہ آئے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔
اسود کی لائن کے آگے اکثر نمازی فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بہرحال فجر کی نماز میں اگر امام اس طرف ہے، حجر اسود سے ذرا سا بھی آپ ادھر ہو گئے نماز نہیں ہوگی، آپ امام سے آگے ہو گئے۔ اگر دوسری طرف ہیں تو پھر آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ میں چھٹی جا رہا ہوں، میرے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ضروری نہیں، طواف الوداع ضرور کریں۔ نماز جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو تو طواف نہ کریں بلکہ خطبہ سنیں، خطبہ سننا جو ہے واجب ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے اگر ہم نماز قضا پڑھنی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ میں مغرب میں کی نماز پڑھ رہا تھا تیسری رکعت میں، تو میری پیشاب کے قطرے نکل گئے، تو میں نماز پوری ہونے کے بعد باہر گیا، نہیں وہ نماز تو پھر دوہرائیں، جب کپڑے بھی پلیت ہو گئے، تمہارا پیشاب بھی نکل گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ حضور پاک کی نماز جنازہ سب صحابہ نے پڑھی، لیکن کوئی امام نہیں بنا، کوئی نبی کا امام نہیں بن سکتا الا نبی کے حکم سے، لہذا 10 صحابہ کھڑے ہوتے تھے، کمرے میں درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ بھئی اللہ کے بندے دعا کرو، اللہ ہمارے جنازے خیر کے کرے۔ نبی تو معصوم ہیں، ان کو تو ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم ان کے جنازے کی کیوں فکر کریں؟ یہ شیعہ کے جھگڑے ہیں نا سارے۔ 1400 سال گزر گئے، نبی معصوم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ تم تو اپنی خیر مناؤ کہ ہم پر کوئی جنازے کی دعا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ میری نماز نفس سے قطرے آتے ہیں، پتہ نہیں پیشاب کی کمزوری کی وجہ سے علاج بہت کیا، اگر قطرے نہیں رکتے ہر نماز کے لیے آپ وضو کیا کریں اور ہر نماز پڑھ لیا کریں، نہ رکے، مجبوری ہے تمہاری، تمہارے بس میں کوئی نہیں۔ عورت کا جان خراب ہوتے ہیں، یعنی اس کا بے نماز والا ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، 4 دن کے بعد 6 ہوتے ہیں، قضا والا نماز ہوتا ہے۔ ہاں اچھا، عورت کو اگر حیض آ جائے تو جتنے دن حیض رہے گا نماز نہیں پڑھے گی، پاک ہونے کے بعد اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، یعنی روزے اگر چھوٹ جائیں تو رکھے گی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیوں 8 دن حیض رہے تو 40 نماز نہیں پڑھے، بہت مشکل تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ خانے کعبے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا، بھائی اصل بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی بے ادبی نہ ہو، سمجھ آ گئی بات؟ تو بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شمار ہی نہیں ہوتا، ہر ملک کے الگ رواج ہیں۔ تو اب جیسے ہمارے یہاں بے ادبی ہے، ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جیسے پیشاب کرنے بیٹھو تو کعبے کی طرف رخ بھی نہ کرو اور کعبے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو، کیوں وہ بے ادبی میں شمار ہے؟ اس لیے کوشش یہی کریں کہ جو پہلو ذرا سا بھی ادبی کا نکلے اس سے بچیں، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے نزدیک یہ بے ادبی ہے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ کرے گا کہ کعبے کی بے ادبی کرے، پاگل ہو گیا، کوئی دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ حنفی حضرات جو ہے نماز جنازہ میں جب تکبیر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بس پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، بعد میں ضرورت نہیں۔